امام مسجد کا کمال گاؤں کو بنا دیا دنیا بھر کے لیے مثال۔ گاؤں میں کسی بھی دکان پر سگریٹ نہیں بیچی جاتی۔ ہلال ویلفیئر سوسائٹی فلاحی اور سماجی خدمات سر انجام دے کر پورے گاؤں کو صاف رکھتی ہے۔ پورے گاؤں کی مساجد میں مرکزی مسجد کے ذریعے سے ایک ہی اذان گونجتی ہے۔ یہ کرشمہ کر دکھایا ہے مامو کانجن کے نواحی گاؤں 493 کے ہر دل عزیز امام مسجد مولانا محمد امین صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے لیے آج ہم فیصل آباد کے نواح میں ایک گاؤں جس کو چک نمبر 493 گافبے کہا جاتا ہے اور حسین والا اوڈاں والا اس کا نام معروف ہے، آج ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ یہ ادارہ ہے دارالعلوم تقویت الاسلام، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد اس گاؤں کے باسیوں کے ساتھ مل کے تحریک آزادی بر صغیر کے ایک بہت بڑے نام، انگریز کو اپنی جد و جہد آزادی سے ناکوں چنے چبانے والے جماعت مجاہدین کے سرخیل حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ اس گاؤں میں 1927 کے لگ بھگ تشریف لائے اور 1932 میں انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد حضرت صوفی صاحب اس گاؤں کے بالکل قریب ہی مامو کانجن شہر میں دارالعلوم تعلیم الاسلام کے نام سے انہوں نے ادارہ بنایا، وہاں شفٹ ہو گئے۔ لیکن یہاں کے باسیوں نے، یہاں پڑھنے والے طلباء کی جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتیں قرآن پاک کی برکت سے، حدیث کی برکت سے، انہوں نے اس ادارے کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قریب مامو کانجن میں بھی ادارہ قائم ہو گیا اور یہاں بھی ادارہ قائم رہا۔ کچھ عرصے بعد اس ادارے کا نام دارالعلوم تقویت الاسلام رکھ دیا گیا۔ یہ وہ ادارہ ہے حضرت صوفی صاحب کے بعد جماعت کے ایک بہت بڑے اور نامور شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب ملوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس ادارے کی باغ ڈور سنبھالی اور ایک عرصے تک وہ یہاں طلباء کو ان کی تشنگان علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب ملوی رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے بعد ان کی مسند کو پھر رونق بخشی اس شخصیت نے جس کی خدمت میں آج ہم حاضر ہیں۔ ہماری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد امین یعقوب ملوی صاحب۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، استاد الحدیث ہیں، محسن طلباء ہیں، مربی طلباء ہیں۔ آپ نے اپنے والد کی مسند کو نہ صرف رونق بخشی بلکہ ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم ان کے ادارے میں موجود ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت شیخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو آپ کے ذریعے بہت سی باتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز ہم آپ کے تعارف سے کریں۔ وہ کلام شاعر بزبان شاعر ہو، آپ اپنا تعارف خود کروائیں گے تو احباب کو زیادہ اس سے پتہ چلے گا۔ تو آپ فرمائیے، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، یہاں پہ آپ کے والدین کیسے آئے اور آج تک کیسے آپ نے زندگی کا سفر یہاں طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور دراز کے گاؤں کو اپنے پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ٹی وی کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ ہمارے والد محترم دراصل ملیاں والا اس وقت کہتے تھے، اب اسے رینالہ خرد کہتے ہیں۔ اچھا۔ رینالہ خرد گاؤں ہے، شہر ہے، تو وہاں رہتے تھے۔ اس کے قریب اچھا۔ نہر کے پاس ایک چھوٹی بستی تھی، وہاں رہتے تھے۔ ہمارے دادا جان، ان کا نام تھا محمد یوسف، صحیح۔ وہ حضرت صوفی صاحب کے بہت معتقد تھے، ان کے ساتھی تھے، صحیح۔ بلکہ تحریک مجاہدین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والوں میں شامل تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس تعلق کی وجہ سے جب حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں آئے تو پھر حضرت ہمارے دادا محترم محمد یوسف صاحب، انہوں نے بھی
ان کے ساتھ ہی یہاں آنا شروع کر دیا۔ ٹھیک۔ پھر وہ یہاں چندہ لاتے تھے اس مدرسہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو یہاں داخل کروایا، یہ سن 1935 کی بات ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر دوسرے بھائی تو چلے گئے 1-2 سال بعد۔ تو میرے والد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب ملہوی وہ ماشاءاللہ یہاں پڑھتے رہے۔ 1945 تک انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ اس کے بعد چونکہ حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں پڑھانے آئے، 2 سال انہوں نے یہاں پڑھایا۔ اللہ۔ تو ابا جان نے ان سے یہاں بھی پڑھا، پھر ان کے ساتھ گجرانوالہ چلے گئے، چونکہ وہ بھی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ صحیح۔ تو وہاں گئے، پھر انہوں نے 2 سال وہاں ان کے پاس پڑھا، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر وہ واپس حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہاں آ کر پڑھانے لگے۔ صحیح۔ یہ 1948 کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو 1948 سے لے کر الحمدللہ وہ یہاں پڑھاتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میری پیدائش اسی گاؤں کی ہے۔ اچھا۔ ہاں، ابا جان چونکہ یہاں پڑھاتے تھے، ان کی شادی بھی پڑھانے کے دوران ہوئی۔ اچھا۔ جی، میرے ماموں حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ بھی یہاں پڑھاتے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے ابا جان کو پھر رشتے کی پیشکش کی، جس کے نتیجے میں پھر شادی ہوئی۔ الحمدللہ۔ میری پیدائش 1953 کی ہے۔ صحیح۔ اس لحاظ سے میں سمجھو اسی گاؤں کا ہوں، کیونکہ میری پیدائش تو یہیں کی یہیں ہے۔ کی ہے۔ صحیح۔ 1953 میں میری پیدائش ہے۔ پھر میں نے پہلے اپنا میٹرک وغیرہ یہ کیا۔ صحیح۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ جی، یہاں مدرسہ حفظ والا تھا۔ اسی جگہ پر ہی؟ جی، اسی جگہ پر۔ میٹرک بھی یہیں پہ یہیں سے میٹرک تو خیر ادھر 509 چک ہے۔ وہاں پہ ہوتا تھا؟ جی، وہاں ہائی اسکول تھا، ٹھیک۔ تو وہاں پڑھنے جاتے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں حفظ کیا۔ صحیح۔ حفظ کے بعد پھر یہی میں نے تعلیم حاصل کی۔ شیخ، میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ۔ عموماً لوگ پہلے حفظ کرتے ہیں، بعد میں میٹرک کرتے ہیں، آپ نے یہ برعکس معاملہ کیا۔ اصل بات یہ تھی، کیا وجہ تھی؟ کہ جب شروع میں یہاں حفظ کا ادارہ نہیں تھا، اچھا۔ لیکن یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی حافظ صاحب صبح کے وقت پڑھایا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو میں ادھر سکول جاتا اور صبح کے وقت یہاں حفظ کرتا تھا۔ تو اس طرح کر کے میں نے تقریباً 12 پارے حفظ کر لیے تھے۔ اچھا، دوران اسکول ہی؟ ہاں، دوران سکول 12 پارے حفظ کر لیے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پھر جب میں فارغ ہوا ادھر سے تو یہاں ادارہ حفظ کا بھی شروع کر دیا گیا، ٹھیک۔ تو میں نے مستقل داخلہ لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو 1 سال میں باقی سپارے پورے کر لیے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں یہیں پڑھنا شروع کر دیا، صحیح۔ اور 1975 میں میری فراغت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں سے۔ مکمل جو کچھ یہاں پڑھایا جاتا تھا، اور اس وقت اس سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں آج کل سے۔ آج کل سے، صحیح۔ پھر اس کے بعد چونکہ میرے والد محترم شاگرد تھے حضرت مولانا حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، صحیح۔ تو انہوں نے مجھے پھر وہاں بھیجا ان کے پاس۔ شیخ کے پاس؟ جی، کہ شیخ کے پاس جا کر پڑھیں۔ ویسے بھی باپ اور بیٹے کی سند ایک ہو گئی۔ ویسے بھی یہاں یہ دستور تھا کہ جو لڑکے فارغ ہوتے اور ان میں ذہین ہوتے، ان کو وہ حکماً بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ گجرانوالہ جا کر پڑھو، کیا استاد صاحب کے پاس پڑھے۔ بہت زیادہ احترام کرتے تھے اپنے اساتذہ کا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے پھر وہاں 2 سال دوبارہ سے 12 بخاری پڑھی۔ اچھا، یہاں بھی پڑھ کے گیا تھا۔ ہاں جی۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر میں یہاں آیا، پھر میرا خیال ہوا کہ میں اب دوسرے سرکاری امتحان بھی دوں، تو پھر میں نے فاضل عربی کیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر FA کا امتحان دیا۔ ٹھیک۔ پھر میں سرگودا میں پڑھانے لگ گیا، جامعہ علمیہ، وہاں ایک معروف ادارہ تھا حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پڑھاتا رہا۔ تقریباً 2.25 سال میں نے وہاں پڑھایا۔ پھر یہاں آ کر یہاں ابا جان فوت ہو گئے، 1981 میں ابا جان کی وفات ہوئی۔ اچھا، اللہ اکبر۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو پھر گاؤں والوں نے
مجھے بھی کہا اور حضرت مولانا محمد صدیق صاحب سے بھی کہ بھی اب یہ یہیں رہے گا، یہیں پڑھائے گا۔ اچھا، تو پھر اس وقت سے مولانا صدیق صاحب نے بھی بادل نخواستہ مجھے اجازت دی، اجازت دے دی۔ اچھا، تو اس وقت سے میں الحمدللہ 1981 کے دسمبر سے صحیح۔ الحمدللہ یہاں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا شیخ، آپ کے جو آپ نے دادا محترم کا ذکر کیا، محترم محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ، کیا وہ بھی عالم دین تھے؟ وہ عالم دین نہیں تھے، علماء کی سادہ خدمت آدمی گزار تھے، صحیح۔ جی جی، دیندار آدمی تھے پکے، اور اس کے علاوہ علماء سے ان کا اچھا شیخ، محبت آپ اور نے جو شغف اپنا تھا۔ تعلیمی دورانیہ بتایا ہے، اس دوران آپ یقیناً بعض بڑے نامور اساتذہ جیسے آپ نے حضرت شیخ الکل حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور آپ بتا رہے تھے کہ مولانا عبداللہ بھٹی مالوی آپ کے ماموں بھی ہیں۔ جی جی، تو اب کن اساتذہ سے آپ کسب فیض کرتے رہے، کسب علم آپ نے کیا؟ کوئی بڑے ان کے علاوہ کوئی نامور اساتذہ؟ ہاں یہاں تو جو پڑھاتے تھے انہی سے لیا، والد محترم، میں نے شروع سے تقریباً والد محترم سے ہی پڑھا ہے۔ ٹھیک، ماشاء اپنے گھر میں ہوتا تھا تو جو فارغ وقت ہوتا تھا ان سے پڑھتا تھا، بلوغ المرام میں نے ان سے پڑھی صحیح، بخاری تک۔ ماشاء اسی طرح مولانا عبدالصمد ہوتے تھے، عبدالصمد رؤوف، وہ شیخ الادب تھے، ان کے پاس کتابیں ادب کی پڑھی، فارسی ادب، عربی ادب، اچھا، ماشاء اللہ، جی جی، گلستان بوستان، صحیح، اس قسم کی کتابیں جو ہیں ہم نے ان سے پڑھی۔ ماشاء اللہ، تو یہاں یہ اساتذہ تھے۔ پھر وہاں گئے تو چونکہ صحیح بخاری کے درس کے بعد وقت ہوتا تھا، تو پھر میں نے زیادہ استفادہ کیا حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صحیح۔ تو جب بھی وقت ملتا میں ان کے پاس جا بیٹھتا۔ یہ 1975-78 کی بات آپ جی، کر رہے 75 سے 77 تک، ہیں؟ 2 سال آپ وہاں پہ جی رہے؟ 2 سال وہاں رہا۔ تو ان 2 سالوں میں جو فارغ وقت تھا ان میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی کتابیں پڑھی۔ میں پڑھنے والا اکیلا ہی تھا، اچھا، کیونکہ میں عام شوق طور پر تھا۔ جو صحیح، وقت اسکول شروع ہونے سے پہلے مثلاً، اور جو ریسیس کا وقت ہے اور اسکول ختم ہونے کے بعد، ان اوقات میں زیادہ کتابیں پڑھتا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کتابی کیڑے تھے، کھیل تماشے سے الگ، الحمدللہ، کھیل کود سے کتابیں پڑھتے رہے۔ بلکہ اچھا میں شیخ، نے آپ کے جو ہم عصر طلباء ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی بڑے بڑے نام ہوں گے، کوئی ان کا ذکر فرمائیں آپ۔ اور میرے ذہن میں فی الحال ایسے نام نہیں ہیں، البتہ جب میں نے اس وقت وہاں مولانا محمد یوسف راجوال، ان کے بیٹے عبد الرحمن عابد، آج کل وہ وہاں جامعہ کمالیہ میں دارالحدیث شیخ کمالیہ میں، الحدیث ہیں، جی جی، اس میں شیخ الحدیث ہیں۔ یہ اس وقت پڑھتے تھے لیکن نچلی جماعتوں میں۔ اچھا، تو وہاں حافظ محمد شریف جو آج کل جامعہ تربیہ کے مدیر ہیں، تو یہ بھی پڑھتے تھے اس وقت وہاں، کوئی 3-4 سال پیچھے ہوں گے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح چند حضرات تھے۔ شیخ، آپ کو تدریس کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہر مدرس نے اپنی یادگار میں کچھ نہ کچھ کتابیں، کوئی تصنیف، کوئی تالیف وغیرہ چھوڑی ہے، تو کیا آپ کے نامہ اعمال میں بھی کچھ تصانیف و تالیفات موجود ہیں؟ بس مجھے یہ اعتراف ہے کہ میں سست آدمی ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس طرف سستی سے توجہ ہوئی ہے۔ 1998 کی بات ہے کہ دارالسلام والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جن میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے تھے۔ صحیح، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے سنن نسائی کا مکمل ترجمہ ما فوائد اچھا، وہ تحریر کیے، جو کہ انہوں نے شائع کیے ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ بھی پھر وہ کتابیں بھیجتے رہے ہیں۔ یہ اطلس سیرت نبوی ہے، اس طرح اطلس قرآن ہے، صحیح، اس طرح تاریخ کی یا پیغمبر رحمت ہے، رحمت للعالمین کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، البدایہ والنہایہ، اس کا بھی میں نے وہ ایک مختصر بدایہ والنہایہ، ایک تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا، صحیح، ایک مختصر ہے، صحیح، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر کتابیں میں نے اپنے طور پر جو تحفۃ الاحوذی کا ترجمہ شروع کیا اچھا، ماشاء کہ اسے اردو میں منتقل کیا جائے، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہوا، پھر کچھ مصروفیات ہو گئیں، کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہ رہی تو وہ کام رک گیا ہے۔ بہر صورت تو کوئی 13-14 کتابیں ہیں جن کا میں نے ترجمہ وغیرہ کیا ہے اور وہ لکھی ہیں۔ اچھا شیخ، آپ کی زندگی میں آپ بہت ایک طویل عرصہ بتا رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کا، تو ظاہر ہے آپ کو بہت سارے شاگردوں سے آپ نے
آپ کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوں گے، انہوں نے بعد میں معاشرے میں نام بھی کمایا ہوگا، کوئی ایسے شاگرد جن پر آپ کو آج فخر ہوتا ہو کہ یار یہ بچہ کل میرے سامنے بیٹھا تھا، آج بہت آگے نکل گیا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ان کے اسماء گرامی کا ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلے سال جب میں نے یہاں کر بخاری پڑھائی، وہ پڑھنے والوں میں حافظ عبداللہ جو کہ لوکو ورک شاپ کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں، اچھا وہ یہاں پڑھتے تھے۔ اچھا، ماشاء تو اللہ، سب سے پہلے میرے شاگردوں میں وہ شامل ہیں۔ اللہ، اتفاق ایسا ہے کہ ان کے جو باقی شاگرد جو ساتھی تھے نا ان کے، وہ اللہ کے حکم سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کے جماعتی جو دوسرے ایسے ہیں، جو کلاس تھی ان کی، جی جی، ان کے جو کلاس فیلو تھے۔ صحیح صحیح، تو حافظ عبداللہ یہ لوکو ورک شاپ والے الحمدللہ معروف ہیں، بہت بہت زیادہ اور معروف ہیں جی۔ انتہائی دیندار شخص ہیں۔ اچھا جی، آپ سے بات جاری رکھیں گے، آپ کے تعارف کی نشست چل رہی ہے، وقت ہے بریک کا، کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہم موجود ہیں، اور ہم آج اوڈا والا گاؤں میں صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں، ان کے گاؤں میں موجود ہیں، بلکہ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد امین صاحب کا گاؤں ہے یہ۔ انہوں نے زندگی یہاں پہ گزاری، اور حافظ صاحب ہی ہمارے مہمان ہیں، آج ان سے گفتگو جاری ہے۔ محترم حافظ صاحب، اوڈا والا گاؤں کے دو طرح کے تعارف ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ جماعت مجاہدین کا مرکز رہا ہے، اور یہاں پہ مجاہدین تحریک آزادی بر صغیر کا بہت بڑا یہ ایک نام تھا، ایک بظاہر دور دراز کا گاؤں، لیکن یہاں سے بہت کام ہوا۔ اور دوسرا تعارف آپ کی نسبت سے اس وقت پوری دنیا میں ہے کہ یہ گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے اپنے معاشرتی اعتبار سے، برائیاں نہ ہونے کے، ظاہری برائیاں نہ ہونے کے اعتبار سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گاؤں کا تھوڑا تعارف کروائیں صوفی عبداللہ صاحب سے، اس وقت کی کیا پوزیشن تھی، اور آج یہ گاؤں کس تناظر میں دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں 1901 میں آباد ہوا۔ ٹھیک، اس گاؤں کے جو اصل لوگ ہیں وہ روپڑ کے قریب بعض گاؤں تھے چھوٹے، ان سے وہاں سے اٹھا کر لائے گئے، یعنی اٹھا کر کا مطلب کہ انگریز نے وہاں سے لا کر آباد کیا۔ اچھا، صحیح، تو انہوں نے یہاں 3 چھوٹے گاؤں تھے وہاں، ان 3 چھوٹے گاؤں سے پھر لوگ یہاں آئے، اچھا، اور حضرت حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے، ماشاءاللہ، کیونکہ روپڑ کے قریب تھے، روپڑ میں انہی کا مرکز تھا، ان کے صحیح، تو جمعہ وغیرہ پڑھنے روپڑ جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ گاؤں شروع سے ہی دینی مزاج رکھتا ہے ماشاءاللہ، کہ حضرت حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی کا فیض یافتہ ہے۔ صحیح، بلکہ میں نے دیکھا ہے حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لاتے رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، میں نے ان کو اچھی طرح دیکھا۔ صوفی عبداللہ صاحب کے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہوگی۔ صوفی صاحب کے یہاں آنے کی وجہ یہ کہ حضرت صوفی صاحب پہلے تحریک مجاہدین کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، تو اس گاؤں کے بہت سے لوگ ان کو چندہ دینے والے تھے، ٹھیک، تو چندہ کافی یہاں سے جاتا تھا، صحیح صحیح، تقریباً سب لوگ جو اپنے اپنے خاندان کے سربراہ تھے وہ چندہ دیتے تھے۔ ٹھیک، تو جب حضرت صوفی صاحب کو مشکلات پیش آئیں سفر میں انگریزوں کی پابندیوں کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے انتخاب کیا ایسے علاقے کا کہ جہاں مجاہدین کے لوگ موجود ہوں، وہاں کوئی تنگی نہ ہو، انگریز کوئی سختی نہ کر سکے۔ ٹھیک، تو اس بنیاد پر وہ یہاں آئے اللہ، کہ یہاں مجاہدین کے بڑے بڑے معاون تھے، اچھا، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ پھر یہاں وہ آ کر رہے۔ شروع میں حضرت صوفی صاحب یہ قریب کے گاؤں، ادھر 507 ہے، ادھر پانواں ہے، ادھر گاؤں میں، ان گاؤں میں جایا کرتے تھے، ٹھیک، اور جا کر وہاں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے اچھا، ماشاءاللہ، شروع میں۔ صحیح، تو حضرت صوفی صاحب بہت بڑے عالم دین تو نہیں تھے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید سے واقف تھے۔ صحیح، الحمدللہ انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے یہاں ادارہ قائم کیا۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس گاؤں کے سب لوگ ذمہ دار جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور سب کے سب جاٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک،
اوڈا والا اس گاؤں کو اس لیے نہیں کہتے کہ یہاں کوئی اوڈ رہتا تھا، اچھا بلکہ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ گاؤں جب آباد ہوا تو یہاں جنگل تھا، انگریزوں نے اوڈ برادری کو ٹھیکہ دیا جنگل صاف کرنے کا، اچھا 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 تو وہ انہوں نے یہاں خیمہ لگائے ٹھیک، اس پورے علاقے کو صاف کرنے کے لیے، صرف یہ گاؤں نہیں پورا علاقہ، علاقہ ہی صحیح، ہاں یہ تو جنگل ہی یہاں تھا، ہاں یہاں انہوں نے صحیح، خیمے لگائے، تو جب صفائی ہو گئی تو چک بن گئے، تو انہوں نے جانا تھا ظاہر ہے، لیکن اس کو پھر اوڈا والا ہی کہنے لگے کیونکہ وہ یہاں رہتے تھے۔ ٹھیک 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 جی ٹھیک، تو یہ یعنی وجہ یہ ہے، روپڑ کے گرد و نواح سے آنے والے ہاں، جاٹ برادری کے سارے جاٹ لوگ ہیں، برادری کے اور ٹھیک، اہل دشت ماشاء اللہ، لوگ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، پھر چونکہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ قائم کر دیا، صحیح، اس ادارے کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے شیوخ الحدیث تشریف لائے، صحیح، حافظ محمد اسحاق صاحب لاہوری صحیح، جو جامعہ تقویت الاسلام غزنویہ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، صحیح، اور پھر آخر میں روپڑیہ مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں، وہ یہاں 10 سال رہے، ماشاء اللہ، انہوں نے یہاں 10 سال گزارے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف بجیانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہاں 1 سال پڑھایا۔ اچھا، اسی طرح لکھوی حضرات میں سے حافظ عبد الرحمن لکھوی، مولانا عبد الرحمن لکھوی جو مشہور نحوی تھے، اور انہوں نے بھی یہاں پڑھایا۔ اچھا، ماشاء تو حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں 2 سال لگا گئے۔ صحیح، تو یہ بڑے بڑے علماء کی یہاں موجودگی کی وجہ سے نا ان لوگوں کے دینی ماحول میں کافی اضافہ ہوا۔ ماشاء اللہ، اور دور دراز سے لوگ بھی آتے ہوں گے پڑھنے کے لیے، لوگ بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور علماء کو علماء ملنے بھی آتے تھے۔ ماشاء اللہ، تو حضرت حافظ صاحب بھی اور حضرت حافظ اسحاق صاحب یہ سب درس دیا کرتے تھے صبح یہاں۔ یعنی پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ گاؤں علمی اعتبار سے پسماندہ رہا ہو، بالکل نہیں، یہ تو ماشاءاللہ بہت شروع سے علمی گاؤں رہا ہے یہاں شروع سے ہی علماء کی آمد و رفت کی وجہ سے۔ صحیح، پھر یہاں سالانہ جلسہ بھی ہوا کرتا تھا، اچھا، جس میں بڑے بڑے علماء مثلا مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ صحیح، وہ بھی تشریف لائے یہاں، مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں یہاں تشریف لاتی رہی ہیں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں علماء سے محبت اور علماء کے احترام کا جذبہ جوان ہوتا رہا۔ شیخ یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ابھی آج کے اس جدید دور میں جب کہ ذرائع مواصلات بے انتہا ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور جدھر سے بھی آپ گھوم جائیں یہاں پہنچ سکتے ہیں آرام سے، اس دور میں یہ جنگل، کٹا ہوا جنگل، یہاں پہ لوگ کیسے آتے رہے ہیں؟ کیا چیز تھی یہاں پہ کشش جو لوگوں کو مقناطیس یہاں پہ کھینچتا رہا؟ ہاں، بس یہاں کسی طرف سے بھی آنے کے لیے 4 میل سے کم پیدل نہیں فاصلہ کرنا پڑتا تھا، اللہ، یا تو مامو کانجن اترتے تھے، وہاں سے بھی 4 میل 5 میل فاصلہ ہے یہ، اچھا، یا پھر ادھر ٹوریاں والا ہے بسوں کا اڈا، تو وہاں سے آتے تھے۔ بلکہ اس سے پہلے، یہ 1935 کی بات ہے، 1935 سے پہلے تو ادھر ہڑپا سے اتر کر آتے تھے، یہ ریلوے لائن بھی نہیں تھی، ہڑپا سے اتر کے یہاں آتے، یا ادھر گوجرے سے اتر کے، آپ کے شہر گوجرے سے اتر کے آتے تھے، ہاں جی، لوگوں نے آنا وہاں سے، دریا میں سے اسی طرح گزرنا۔ تو یہ اس مقناطیس وقت تھا یہاں پہ کوئی نا، علمی اور عمل کا مقناطیس تھا، لوگ آتے تھے یہاں پہ، الحمدللہ۔ اس وجہ سے پھر ان لوگوں کے دینی جذبات الحمدللہ سرد نہیں پڑے بلکہ بڑھتے رہے۔ اچھا جی، آپ نے 1981 میں بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کی رحلت ہوئی، 1981 کے بعد سے لے کر آج تک آپ یہ 53 برس کا عرصہ، 52-53 برس کا عرصہ بنتا ہے، تو ایک بہت لمبی زندگی ہے جو آپ نے یہاں پہ گزاری ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 493 کی ایک عجب سا تعارف ہے کہ یہاں پر کوئی پکی قبر نہیں ہے، یہاں پر سگریٹ نہیں بکتی، یہاں پر شادی بیاہ میں ڈھول تاشا نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی سماجی برائیاں نہیں ہیں، اور ہم جو سنتے پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سارے آپ ہی کا روب ہے، آپ ہی کا دبدبہ جس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل بات تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ ان لوگوں کا مزاج دینی ہے، ماشاءاللہ، علماء کا احترام، علماء سے محبت، یہ ان لوگوں کی گھٹی میں رچی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اس بنا پر اب ان کا ماحول یہ ہے کہ یہاں جس اچھی چیز کی طرف رغبت دلائیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ صحیح، ایک ہے مسلک بھی، ایک ہے پورا مسلک اہل حدیث ہے،
اہل حدیث مسلک میں ویسے بھی قبرستان کچا ہونا چاہیے، کسی کتبے کی گنجائش نہیں ہے، صحیح، تو الحمدللہ تو اہل حدیث ہونے کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ اس دینی ماحول کی وجہ سے شروع سے ہی یہاں موسیقی وغیرہ پہ پابندی رہی ہے، اچھا، شروع سے ہی۔ آپ سے بھی پہلے سے؟ جی، مجھ سے بھی پہلے شادیوں کے موقع پر یہ جو سپیکر وغیرہ لایا کرتے تھے اس وقت، تو وہ سپیکر لانے کی پابندی تھی، اچھا، ماشاءاللہ، ڈھول باجے کی بھی پابندی تھی، صحیح، تو یہ چیز پہلے سے یہاں موجود تھی۔ وراثت میں چلی آ رہی جی ہے جی، یہ ساری۔ وراثت میں چلی آ رہی ہے۔ صحیح، پھر جب نئی چیزیں آئیں تو پھر میں نے ان کو توجہ دلائی کہ بھائی ٹی وی وغیرہ بھی جو ہے نا، اگر آپ اس کو چلانا ہے، ظاہر ہے ٹی وی تو اب بن گیا ہے تو اس کو رکھنا تو ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ اس کی آواز ایسا رکھیں، گلیوں میں نہ آواز جائے، صحیح۔ تو اب اس کا الحمدللہ اثر بڑی یہ معذرت کے ساتھ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ جیسے بڑے عالم دین لوگوں کو اتنی گنجائش دے رہے ہیں، ورنہ ہم تو علماء سے جو خلاف ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کا ایجنڈا، توڑ دیں اس کو اور جناب اس کو یہ کر دیں۔ یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں وسیع المشربی ہے کہ آپ نے حالات کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق آپ نے آگے فیصلہ کیا۔ ہاں، ہم واقعاتی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہاں، ماشاءاللہ، تو یہ صرف دوسرا نہیں، واقعاتی دنیا میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے جو ممکن ہے۔ کیا بات، اب اس دور میں جب کہ ٹی وی وغیرہ یا اور ہر چیزیں ہیں، تو اب ان کا مناسب استعمال ہی اس کا حل ہے، صحیح، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مکمل مخالفت کریں، یہ بالکل نہیں ہے۔ بالکل صحیح، تو آپ دیکھیں گے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے گاؤں میں آپ کو موسیقی کی آواز نہیں آئے گی، ماشاءاللہ، کسی دکان پر موسیقی نہیں ہوگی، الحمدللہ، حتیٰ کہ جو موبائل کی دکان ہے وہاں سے بھی آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ کیا بات، ہاں بالکل، کسی دکان پہ موسیقی نہیں، ٹریکٹر پر موسیقی نہیں۔ یہ لوگوں نے والنٹیئرلی بس یہ ان اس کو فیصلے کو مانا ہوا ہے۔ ان کو توجہ دلاتے رہتے ہیں اس کی طرف، صحیح، بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی باہر والا آدمی یہاں کار میں یا اپنی دوسری گاڑی میں کوئی موسیقی کرتا ہے تو اس کو روکنی پڑتی ہے، نہیں تو لوگ روکیں گے، کسی نہ کسی چوک میں اسے روکیں گے کہ بھائی تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہم ایسا نہیں ہوتا بڑی ہے۔ حیرانگی والی بات ہے، نوجوان نسل جو آج کل مادر پدر آزاد ہے، اللہ ماشاءاللہ مادر پدر آزاد ہے، وہ بھی آپ کے اس گاؤں کے ماحول سے متاثر ہے۔ ہاں الحمدللہ، وہ نوجوان ہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں مثلا۔ اب کوئی اگر باہر سے آئے نا تو جب ہمارے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتا ہے وہاں وہ اپنا وہ ریکارڈنگ بند کر دیتا ہے، ماشاءاللہ، کیا بات، اور پھر جب ہمارے گاؤں سے باہر جائے گا پھر چلائے گا۔ شیخ محترم، آپ نے اتنا زیادہ یہاں پہ ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، تو کچھ ایسے لوگ جو تھوڑا آزاد خیال ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پر دباؤ ہے، کوئی آپ کے پاس آتا تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ یہ ہم جبر نہیں کرتے، ہم سمجھاتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی جبر نہیں، ہم سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھایا ہے کہ بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، شادی کے موقع پر فائرنگ، پٹاخے، اس کا فائدہ نہیں ہے، غریب جو بیمار لوگ ہیں ان کو نقصان ہے، زیادہ ہے، صحیح، تو فائرنگ نہ ہو، پٹاخے نہ ہوں، اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ یہاں سے بارات جاتی ہے، ٹھیک ہو تو گیا، یہ لوگ اس کام میں کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی جبر نہیں ہے، صحیح، البتہ ایک تھوڑا سا ذہنی دباؤ ہے کہ اگر ان چیزوں کی خلاف ورزی کی گئی تو نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اچھا اچھا، یہ اتنا تک کرتے ہیں آپ؟ ہاں اتنا ہے، کیا ان کو یہ پتہ ہے۔ صحیح، مثلا یہاں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بارات گئی، وہ گئی رات کو، کوئی 2 بجے یا 3 بجے، سوئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے جاتے ہوئے نا گھنگرو بجائے، وہ باہر سے آئے تھے لاہور سے کچھ نوجوان، انہوں نے یہ کام کیا، تو صبح پتہ چل گیا کہ وہ بارات گئی ہے، تو وہ ایسے گاؤں کی قانون کی خلاف ورزی کر کے گئی ہے، تو میں نے درس دے دیا کہ بھی آپ چلے تو گئے ہیں، کل کو ان کے ولیمہ میں کوئی شخص شامل نہ ہو۔ کیا بات، تو الحمدللہ اگلے دن ولیمہ ہوا تو کوئی کمی بھی نہیں گیا، گھنگرو والے رہ گئے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں گیا، گھنگروں والے تو کیا رہنا تھا۔ پھر اس گھر والے وہ آئے، انہوں نے معذرت کی کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا یہاں کے دستور کا، لیکن وہ جو آئے تھے ان کو نہیں پتہ تھا، صحیح، تو اس لیے ان سے غلطی ہوئی ہے، ہم سرے عام معافی مانگتے ہیں۔ صحیح، تو پھر میں نے دوبارہ اعلان کیا کہ بھئی وہ معذرت کر رہے ہیں، معذرت قبول کرنا ہمارا فریضہ ہے، صحیح، لہذا آپ سب لوگ ولیمے میں شریک ہوں،
پھر ان کا ولیمہ شروع ہوا. اللہ یعنی اس قسم کا ماحول اتنا ضرور ہے. اس کو جو ابھی آپ کہہ لیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے. یہ تو جبر اس طرح نہیں، لیکن اخلاقی یہ ہے اثرات ہیں نا یہ ان تو. کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو نکاح نہیں پڑھائیں گے. اچھا پھر لطیفہ یہی، اگر میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا یہاں. کیا بات کیا بات. ہاں بس یہ ہے. یہ بہت اس کو آپ شیخ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے، لیکن وہ مصیبت ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے کوئی ہمارے باہر اس کا سے نا. بھی نہیں آگے پڑھائے گا. کیا بات ہے. یعنی ناظرین کرام بڑے دلچسپ موڑ پہ بات آئی ہے، تو پروڈیوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ وقفہ لے لیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، دوبارہ آتے ہیں یہیں پہ انشاءاللہ. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں حاضر ہیں ہم، اور آج ہمارے مہمان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد امین یعقوب مولوی حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں. وقفے سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی، بڑے دلچسپ موڑ پہ ہم پہنچے تھے کہ آپ کے یہاں اس گاؤں کا ماحول کس قدر یعنی ایسا ہے کہ لوگ اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. شیخ محترم، کسی کے بات منوانے میں ایک دو چیزیں بڑی جو ہے نا وہ کرتی ہیں، بنیاد بنتی ہیں نا. ان میں ایک تو یہ ہے کہ والدین کا کردار ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی جو والدہ ہوتی ہے نا اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ نے ان جو بیٹیاں ہیں یہاں کی، گاؤں کی، ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آتی ہوں گی پڑھنے کے لیے، یہاں کو تعلیمی ادارہ ہوگا، ان بیٹیوں کو کے لیے آپ نے کیسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ بچیاں پردہ بھی کرتی ہیں؟ اور آج کل کے یقین جانیے آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، بظاہر یہ بہت ناممکن نظر آ رہا ہے کہ آج کے اس آزاد خیال دور میں یہاں ہم آزاد رہتے ہیں اور ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو جی چاہتا ہے کروں، لیکن آپ نے تو ایک انقلاب پیدا کیا ہوا ماشاءاللہ. دین کے عین مطابق یہاں پر تعلیم تربیت کا سلسلہ ہے. بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کیا اس پر کام کیا ہوا ہے؟ سن 2002 میں یہ ادارہ ہے بچیوں کا جو آپ کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے، تو سن 2002 میں میں نے اسی ذہن سے یہ ادارہ شروع کیا بچیوں کا کہ وہ میٹرک کر لیں جو بچیاں، ان کے شادی کے وقت تک کچھ 5-6 سال ہوتے ہیں. تو اگر یہ 5-6 سال ضائع ہو گئے تو پھر نقصان ہے. صحیح. تو بجائے اس کے کہ بچیاں پڑھنے باہر شہروں میں جائیں یا کچھ کریں، تو ہم اس کی بجائے ادارہ قائم کر دیں تو ان 5-6 سالوں میں وہ دین کا علم حاصل کر لیں. کیا بات. اتنی دیر میں پھر ان کی شادی کا وقت آ جائے گا تو شادی ہو جائے گی، تو اس کی یہ تربیت کام آئے گی اگلی نسل کے. تو الحمدللہ یہ ادارہ پہلے تو صرف اس گاؤں کی بچیوں کے لیے تھا. صحیح. بعد میں لوگوں کے مطالبے پر ہم نے پھر یہاں اب ہاسٹل بھی شروع کیا ہے، اور باہر کی بچیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ ہم لوگوں کو سمجھا کر بات کرتے ہیں، دباؤ سے نہیں. مثلا یہ سگریٹ کا جو مسئلہ جب پیش آیا تو میں نے ان لوگوں کو رغبت دلائی کہ بھائی سگریٹ نشے کی بنیاد ہے. صحیح. اگر سگریٹ نہیں ہوگی تو نشہ بھی نہیں ہوگا. کیا بات. تو اس لیے کیا ہی اچھی بات ہے. بڑا کمال ہے آپ کا، سگریٹ نشے کی بنیاد ہے. آپ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ سگریٹ نشہ ہے، سگریٹ نشے کی بنیاد ہے. کیونکہ جو بھی سگریٹ پیے گا نشہ کر سکتا ہے، اور اگر سگریٹ نہیں پیتا تو انشاءاللہ نشہ نہیں ہوگا اس میں. یہ عملی چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک دوسرا ان کو سمجھایا کہ جو واقعی آپ واقعات کی دنیا میں رہتے ہیں. کمال ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں صحیح. وہ تو شاید حقہ وغیرہ نہ چھوڑ سکیں، تو ہم ان کو مجبور بھی نہیں کریں گے، ہمارے بزرگ ہیں. صحیح. لیکن نئی نسل کو چاہیے کہ ہم بچائیں. ٹھیک. تو نئی نسل کو بچانے کے لیے میں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس گاؤں کی کسی دکان پر سگریٹ فروخت نہ ہو. صحیح. تو الحمدللہ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا. ماشاءاللہ. اس بات کو قبول کیا، اور کسی دکان پر آپ کو سگریٹ یہ آج کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کو کوئی 12-14 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. اس وقت سے اس پہ عمل ہو رہا ہے. کوئی سختی نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے. صحیح. کوئی ایسا چیز نہیں. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی سگریٹ رکھتا ہے تو وہ ہمیں اطلاع پہنچتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سگریٹ نہیں ہونی چاہیے. بس صرف اتنا ہی ہے. اچھا. تو یہ سگریٹ کا مسئلہ الحمدللہ حل ہے.
اب یہاں پورے گاؤں میں آپ کو سگریٹ نہیں ملے گی۔ اچھا شیخ یہ فرمائیے کہ یہ آپ کے ایک حکم پر ہی یہ سارا ہو گیا یا اس میں آپ کے گاؤں سے کچھ معاونین بھی شامل ہیں؟ کوئی تنظیم نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہم جمعہ میں جو واز کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ لوگ اس پہ عمل کریں۔ شیخ عموماً یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں تعلیم کم ہوتی ہے، شرح خواندگی کم ہوتی ہے اور وہ معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں شرح خواندگی کافی زیادہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اس گاؤں میں یا قرب و جوار میں کتنے سکول ہیں، تعلیم کا معیار کیا ہے، شرح خواندگی کیا ہے، اور اس میں مسجد کا کیا کردار ہے شرح خواندگی کو بڑھانے میں؟ ابتدا میں تو یہاں صرف پرائمری سکول ہوتا تھا، صحیح، تو ہم نے وہیں پرائمری کی ہے۔ ٹھیک، پھر آہستہ آہستہ وہ مڈل بنا، ہم مڈل کے لیے باہر جایا کرتے تھے، پھر مڈل یہاں بن گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ ہائی کے درجے کو پہنچا، تو اب یہاں ہائی سکول، گرلز ہائی سکول کافی دیر سے ہے۔ گرلز ہائی سکول تو یہاں کئی سال سے ہے، اچھا، میں کہہ سکتا ہوں شاید 20 سال سے بھی زیادہ، اچھا، بلکہ 20 بھی نہیں۔ ابا جان کی زندگی میں بھی گرلز ہائی سکول تھا، یہ 40-50 سال پہلے، 50-55 سال پہلے جی کی بات اس ہوگی، وقت صحیح، گرلز ہائی سکول تھا یہاں۔ ٹھیک، تو ماشاءاللہ گاؤں کے افراد، گاؤں کی بچیاں یہ نہیں کہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ باقی اداروں میں بھی اچھے نمبر لیتے ہیں، دوسرے اداروں میں جا کر بھی۔ تو ماشاءاللہ شرح خواندگی بہت اچھی ہے۔ مسجد میں ہم کئی ٹولیاں بنا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، صحیح، جتنے استاد ہیں نا مدرسے کے سب کو ایک لڑکا دے دیا کہ بھی یہ لڑکا آپ کا معاون ہے، بچوں کو پڑھائیں۔ ایک نے یہاں ٹولی لگا لی، ایک نے ادھر، ایک نے ادھر، ایک نے ادھر، اچھا، تاکہ کوئی بچہ پڑھائی سے محروم نہ رہے، یہ قرآن مجید کی پڑھائی سے۔ صحیح، پھر ہم ایک استاد مدرسہ اپنے سکول میں بھی بھیجتے رہے ہیں کہ وہاں جماعتوں میں جا کر بچوں کو پڑھائیں، اچھا، تاکہ وہ تاکہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ تو الحمدللہ اس کا نتیجہ ہے کہ شرح خواندگی یہاں کافی اچھی ہے، ماشاءاللہ، باہر عام دیہاتی علاقوں کے نسبت بہت اچھی ہے، اور لوگوں کا تعلیمی معیار الحمدللہ بلند ہے۔ اچھا ایک اور بات محسوس کی جاتی ہے آج کل کے ہمارے شہری ماحول میں، تو ہم یہ عموماً دیکھتے ہیں جمعہ والے دن مساجد میں رونق بہت کم ہوتی ہے۔ آغاز میں جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب 5, 10, 15 بندے، میکسیمم 20 بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب جمعہ ختم ہونے لگتا ہے، خطبہ ختم ہونے لگتا ہے، اس وقت پھر مسجد ساری بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں کیا یعنی کہ رواج ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا لوگوں کی دینی وابستگی کا بھی فرق ہوتا ہے۔ دینی وابستگی جتنی کم ہوگی اتنا کم ان کی توجہ ہوگی۔ باہر صورت ہمارے ہاں الحمدللہ اس لحاظ سے بھی صورتحال اچھی ہے، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ اگر لوگ سنتے ہیں تو مانتے ہیں نا، صحیح، سنتے ہیں تو مانتے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، تو ہمارے عام طور پر خطبہ جمعہ میں کبھی بھی اختلافی مسائل بیان نہیں کیے گئے، کبھی بھی ہم نے یہ موضوع ہی نہیں رکھا۔ ماشاءاللہ، اخلاقیات کا موضوع ہوتا ہے۔ صحیح، تو الحمدللہ اب یہ مسجد وسیع دیکھ رہے ہیں، جمعے کے دن مکمل بھری ہوتی ہے، سرے تک آخر تک لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بس پورے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے؟ ایک مسجد ہے، جمعہ یہاں ہوتا ہے، جمعہ یہاں پہ جمعہ یہاں ہوتا ہے۔ 2 مسجدیں ہم نے اور بنائی ہیں کیونکہ یہ گاؤں 3 مربع کا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، تو ظاہر ہے اب 3 مربع کے گاؤں میں ایک مسجد تو ظلم ہے، بالکل صحیح، اس لیے ہم نے 2 مسجدیں اور بنائی ہیں، اور اسی نظم کے تحت ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہیں۔ وہاں صرف جماعت ہوتی ہے، ان میں صحیح، جمعہ صرف یہاں ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو جمعہ بھی یہاں، درس بھی یہاں، اور ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ اذان بھی اسی مسجد میں ہوتی ہے، تاکہ شور و غل نہ ہو، اذان کے اندر اذان شروع نہ ہو جائے جیسے شہروں میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اذان ہوگی، تمام سپیکر دوسرے مسجدوں کے اسی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھا، تو ماشاءاللہ، وہاں آواز جاتی ہے۔ صحیح، اور جمعہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جمعہ بھی تمام سپیکروں میں جاتا ہے، درس بھی تمام سپیکروں میں جاتا ہے۔ صحیح، تو کچھ آپ حکومت کی دوسرا کرم نوازی کہہ لیں کہ وہ ہم کو پوچھتے نہیں ہیں۔ جس دور میں سپیکروں پہ سخت پابندی رہی ہے، یہاں اس دور میں بھی سپیکر چلتے رہے ہیں، صحیح، جمعے میں بھی، درس میں بھی، تو ظاہر ہے ان چیزوں کا کافی اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، ہر روز صبح درس اس کو سنائی دیتا ہے، جبکہ موضوع بھی اخلاقیات کا ہوگا اور کوئی موضوع اختلافی نہیں ہوگا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے اثرات۔ آپ جو باتیں فرما رہے ہیں نا،
اس سے مجھے میرا گمان ہے، اللہ کرے صحیح ہو، کہ آپ کے یہاں جرائم کی شرح بھی کم ہوگی، الحمدللہ مقدمات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ الحمدللہ کیا واقعی ایسے ہی ہے۔ مثلا یہاں چوری چکاری بہت کم ہے، ماشاء کیس بہت کم ہے، صحیح کبھی کو تھوڑا بہت جھگڑا، فائرنگ تو آپ کو میں نے بتایا ہوتی ہی نہیں، صحیح، شادیوں کے موقع پہ بھی نہیں ہوتی، پٹاخے نہیں چلتے تو عام بھی نہیں ہوتی۔ لڑائی میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں بالکل امن و سکون رہتا ہے۔ اگر بالفرض اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں لڑ پڑ سکتے ہیں، تو وہ معاملہ بھی ماموں کانجن جاتے جاتے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، پولیس تک کم پہنچتا ہے، صحیح، اگر پہنچ جائے تو پھر گاؤں کی پنچایت ان کو بلا لیتی ہے، انہیں کہتی ہے پولیس والوں کو کہ ان کو یہاں بھیجیں، ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ فیصلے فیصلہ مانا جاتا ہے، انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح۔ تو اس لحاظ سے جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے۔ اچھا، آپ کے ان جو اعمال ہیں، ان کا دیگر قریبی گاؤں پر بھی اثر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہ اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں؟ ہاں یہ ہے، گرد و مثلا نواح میں یہ جو ادھر والا گاؤں ہے وہاں کے لوگ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو فتویٰ ہو وہ بھی لینے یہاں آتے ہیں۔ صحیح، تو اس کے علاوہ بھی ان سے خوشگوار تعلقات ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم نے یہاں مسجد بنائی اس گاؤں میں، حالانکہ اس گاؤں میں یہ خالص دیوبندی گاؤں تھا، بریلوی کہہ لیں دیوبندی کہہ لیں، لیکن کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ ہاں، کیونکہ وہ یہاں لوگ پہلے آتے رہے، ہم کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ فرقہ بندی کی بات نہیں کرتے، تو الحمدللہ اس کا اثر ان قریبی گاؤں پر بھی ہے، وہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں اس گاؤں کا، صحیح۔ یہاں سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے گاؤں کے حوالے سے جو باتیں بیرون شہر یا بیرونی دنیا میں جو معروف ہے نا، ان میں ایک اور بات بھی معروف ہے کہ آپ کے گاؤں کا جو قبرستان ہے نا، وہ بھی ماڈل قبرستان ہے۔ جی، یہ آپ کا آئیڈیا ہے، گاؤں والوں کا ہے، یا کس طرح آپ نے اس کو مینج کیا ہوا؟ کیا ہے قبرستان میں جس کو ماڈل قبرستان کہا جا سکتا ہے؟ چونکہ یہاں مسلک اہل حدیث ہے، لوگوں کا مزاج دینی ہے، لہٰذا قبریں کچی ہی بنائی جاتی ہیں۔ صحیح، تو ہم نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، کوئی آدمی پکی نہ بنائے، کتبہ نہ لگائے۔ وہاں قبرستان میں ہم چکر لگاتے رہتے ہیں، میں وہاں باقاعدہ جا کر لائنیں لگاتا ہوں کہ ان لائنوں میں قبریں بنائیں، جگہ ضائع نہ کریں، ایسا نہ ہو کسی نے قبر یہاں بنا دی، کسی نے یہاں بنا دی، یا کوئی زیادہ جگہ گھیر لے۔ ڈسپلن، ہاں ڈسپلن کے ساتھ اگر آپ وہاں جائیں گے دیکھیں گے لائنیں لگی ہیں، صحیح، تو ساتھ یہ بھی خیال رہتا ہے کہ کوئی کتبہ نہ لگائے، کوئی دوسرا نہ لگائے۔ رجحان ہی ایسا بن گیا اس گاؤں کا کہ کوئی کتبے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، پکی قبر کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ماڈل گاؤں ہے۔ بالکل، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں شرعاً حرام ہیں، شرعاً جو چیزیں حرام ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں، حلال سے روکا نہیں جاتا، اور واقعاتی جو ہے نا وہ حقائق کی دنیا میں۔ شیخ یہ بتائیے، آپ نے اپنے والد کی نشست سنبھالی، اور اب ظاہر ہے چل چلاؤ تو ہے ہی ہے نا، آخر جانا ہی ہے، تو آپ نے اپنے بعد بھی آپ کی اولاد میں کوئی ایسا بچہ تیار کیا ہوا ہے جو آپ کی اس مسند کو، اس رونق کو آگے بڑھا سکے؟ اصل بات ہے فیصلے تو اللہ کرتا ہے ان چیزوں کے، ظاہر ہے جی، اللہ لیکن بہر صورت الحمدللہ میرا بڑا بیٹا حافظ ابو بکر ان کا نام ہے، ماشاءاللہ، وہ بہترین خطیب ہیں، اچھا، بہترین مدرس ہیں، الحمدللہ، یہیں پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک، میں یہ تقریباً 2 ماہ 3 ماہ یہاں سے غائب رہا ہوں اپنے بائی پاس کے سلسلہ میں، صحت کے حوالے سے، صحیح، تو الحمدللہ میری بات جگہ وہی پڑھاتے رہے ہیں، نمازیں بھی، درس بھی، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ آج کل بھی میں ان کو ترجیح دیتا ہوں، صحیح، میں اگر وہ موجود ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں جماعت کراؤ، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، اچھا، ماشاءاللہ، تاکہ ان کو یہ بوجھ کسی وقت تو پڑھنا ہے، ظاہر ہے یہ تو قدرت کا نظام ہے ہاں نا، قدرت کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ماشاءاللہ وہ خوشی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے، بلکہ میرے والد صاحب جو تھے نا ان کی دعا تھی، میں نے ان کی ایک تحریر پڑھی ہے، اچھا، ہاں تحریر انہوں نے، میں ایک دفعہ سرکاری نوکری کی طرف راغب ہونے لگا تھا، اچھا، تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میری نسل میں ایک آدمی ضرور دین کا خاتم رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس ان کی یہ تحریر پڑھ کر نا میرا ذہن بالکل سرکاری نوکری سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، بالکل، الحمدللہ کام کر رہا ہوں، میرا بیٹا الحمدللہ اس کام کے لیے تیار ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں یہ چیز سلسلہ جاری رکھے،
آپ رہتے ہیں. شیخ بہت آپ کا ہم نے وقت لیا ہے, آپ کے ادارے کا تعارف ہوا, بہت خوشی ہوئی ہمیں. ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں بیٹھے ہیں, آپ کے ادارے میں بیٹھے ہیں. بہت ہمیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی اس عالی شان کردار جو آپ نے ادا کیا, ایسے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ باقی جو لوگ ہیں, باقی دیہاتوں کے, گاؤں کے, شہروں کے لوگ, ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ علماء کا احترام کیا جائے, علماء کی بات کو سنا جائے, پھر اس پہ عمل کیا جائے, صحیح, اور قرآن و سنت کی تعلیمات عام کی جائیں. جہاں جہالت ہے وہاں یہ تمام خرابیاں ہوتی ہیں. جو جہالت ختم ہوتی جاتی ہے تو بجائے خرابیوں کے پھر خوبیاں آتی ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں اس گاؤں کا یہ ماحول صرف اس لیے ہے کہ یہاں ہر وقت دینی تعلیم نشر ہوتی رہتی ہے. ماشاءاللہ, مسجد ماشاءاللہ رات کو بھی آباد ہے, دن کو بھی آباد ہے. کوئی رات کے 10 بجے آئے, 12 بجے آئے, مسجد آباد ملے گی. اور یہی وجہ ہے گاؤں والوں نے یہاں ادارہ بند کرنا منظور نہیں کیا, کہ اگر ادارہ بند ہو گیا تو مسجد بے رونق ہو جائے گی. مسجد بے رونق ہوئی تو پورا گاؤں بے رونق ہو. گاؤں میں کیا بات, تو مسجدوں کی آبادی زمین کی آبادی کا بالکل ایسے ہی بات ہے. صحیح ہو گیا. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو علماء کا احترام کیا جائے اور قرآن و سنت کی پابندی کی جائے, صحیح, اور نظم کی پابندی کی جائے. مثلا جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہماری نمائندہ جماعت ہے, صحیح, تو اس کا بھی نظم کی پابندی کی جائے. یہ جو ہم نے فرقہ بندیاں فرقہ بندیاں ہی ہیں نا, کہ جماعت کے اندر بھی چھوٹے نام سے کوئی اور جمعیت شروع کر لی, کچھ اور کر لی, ہم ان کے خلاف ہیں شروع سے. اس گاؤں کا مزاج یہ ہے کہ گاؤں ہمیشہ سے مرکزی جمعیت جو حضرت مولانا محمد داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی, ہم اسی کے ساتھ ہیں. اس میں سے جو بھی نکلا ہے ہم اس میں نہیں گئے. کیا بات, ہم اسی کے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ یہی ہمارا ہے, ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ شیخ, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, ایمان افروز باتیں کی ہیں. میں دلی طور پہ اپنی طرف سے, پورے پیغام ٹی وی کی طرف سے, قائدین جماعت کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میں وقت دیا, اس ادارے کو دیکھا, ہمارا دل خوش ہوا, اور خاص کر کے اس دیہاتی علاقے میں آپ جیسی شخصیات یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, اور آپ کو اور زیادہ اللہ عزت دے اور یہ دین کا کام کرنے کی توفیق دے. ناظرین اکرام, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں. اصل چیز ہے عمل کی. مسجدیں آباد ہیں, بڑا خوبصورت جملہ شیخ نے فرمایا, مسجدیں آباد ہیں تو زمین آباد ہے. آج ہمارے گھروں میں بے برکتی, ہمارے بازاروں میں بے برکتی, ہماری گلیوں میں بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ 4 کنال, 2 کنال, کنال کی مسجد ہے, لیکن اس میں 2 صفیں نمازیوں کی نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے ہماری معاشرتی خرابیوں کی. یہ گاؤں بظاہر بڑا پسماندہ ہے, بڑا دور دراز ہے, بہت یہاں آنا بہت مشکل ہے. کسی بھی بڑے شہر سے 5-7 کلومیٹر دور اور اندر آ کے یہ گاؤں ہے, لیکن یہ گاؤں ایک رول ماڈل ہے, ایک مثال ہے, نمونہ ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنے شہروں کو ایسا بنانے کے لیے ہمارے شیخ کو فالو کرنا چاہیے. میں ان کے شکریہ کے ساتھ, اپنے آج کے معزز مہمان کے شکریہ کے ساتھ, آپ سب کو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.